میں آپ کی خدمت میں وضو کا عملی طریقہ پیش کرتا ہوں، غور سے دیکھتے جائیے۔ پہلے نیت کر لیجئے، دل میں نیت حاضر ہونا کافی ہے، اگر زبان سے نیت کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، اور بغیر نیت کے وضو کیا جب بھی ہو جائے گا۔ اور عام طور پہ جب آدمی وضو خانے پر بیٹھتا ہے، نماز کے لیے تیاری کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں، یہ بھی نیت ہی ہے۔ اور زبان سے نیت کرنا چونکہ افضل ہے، تو اس طرح کہہ لیجیے، میں حکم الہی بجا لاتے ہوئے پاکی حاصل کرنے کی خاطر وضو کر رہا ہوں۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں حکم الہی بجا لاتے ہوئے بے وضوئی دور کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ اگر پہلے سے وضو ہے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے ثواب حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ بسم اللہ کہہ لیجئے، بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ والحمدللہ کہیے، کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو وضو سے قبل بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیتا ہے، جب تک وضو باقی رہتا ہے فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام کہہ لیجئے، تو یہ زیادہ اچھا ہے کہ بسم اللہ والحمدللہ اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھیے، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس کے بعد پڑھنا ہے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ابتدائی کلمات کے بعد اب میں باقاعدہ وضو کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ چونکہ اس وقت میرا وضو ہے اس لیے میں یوں نیت کر رہا ہوں، حکم الہی بجا لانے کے لیے، ثواب پانے کے لیے، مسلمانوں کو سکھانے کے لیے وضو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پہلے اعضاء وضو پر پانی چپڑ لینا یہ مستحب ہے، اور سردیوں میں خصوصاً زیادہ افضل ہے۔ تو اس طرح یہ ہوگا کہ کھال نرم ہو جائے گی، بال بھی لیٹ جائیں گے، بال ہموار ہو جائے گا، بال بچھ جائیں گے، کھال بھی نرم ہو جائے گی، بال بھی بچھ جائیں گے، اور اگر جھریاں وغیرہ سردی کی وجہ سے ہیں تو وہ بھی گیلی ہو جائیں گی، تو اس میں بآسانی پانی بہہ جائے گا۔ یہ پانی ملنے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیے، حسب ضرورت لینا، ایک دم نل کھول دیں گے دڑ 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 تو پھر اسراف ہو جائے گا نا، بلا ضرورت پانی بہانا اسراف۔ تو یہ تھوڑا سا لیا اور یہ پانی دیکھیے ہاتھوں پہ مل لیا، مزید ضرورتاً پانی لیا، یہ منہ دھو نہیں رہا، میں پانی مل رہا ہوں، اور وضو سے قبل پانی ملنا مستحب ہے۔ آپ کو بھلے تعجب ہوتا رہے کہ کوئی اس طرح کرتا تو نہیں ہے، تو کرنے والے کرتے ہوں گے، ہر ایک کو ہم دیکھ نہیں پاتے، نہیں بھی کرتے تو بہرحال یہ کہ بزرگوں نے کتابوں میں یہی طریقہ لکھا ہے۔ ہاتھوں پر بھی الحمدللہ پانی مل لیا۔ سردیوں میں زیادہ احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ اس وقت گرمی ہے تو پانی جلدی پھیل گیا، اور وہ اعضاء میرے جو ہے اس پر پانی دیکھے تر ہو گئے۔
لیکن دھلے نہیں، اس لیے کہ دھلنے کی تعریف یہ ہے کہ ہر جگہ سے کم از کم 2 قطرے بہہ جائیں۔ یہ پاؤں کو میں تر کر رہا ہوں، مستحب ہے کہ پانی چپڑ رہا ہوں اس پر، اور پاؤں تو ٹخنوں تک دھونے ہوتے ہیں، لیکن آدھی پنڈلی تک میں تر کروں گا، اس لیے کہ آدھی پنڈلی تک دھونا مستحب ہے۔ تو اس طرح یہ اعضاء جلدی بھی دھل جاتے ہیں اور کم پانی خرچ ہوتا ہے، اور اطمینان بھی جلدی حاصل ہوتا ہے کہ پانی بہہ گیا۔ بنا خشک اعضاء پر پانی ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ بعض جگہ سے پانی بہتا ہے اور بعض اوقات بعض جگہ سوکھی رہ جاتی ہے، خصوصاً سردیوں میں یہ بہت امکان ہوتا ہے کہ سوکھی رہ جائے جگہ، اگر زیادہ احتیاط نہ کی جائے تو۔ ان کونوں کھانچوں میں زیادہ پانی ملنا چاہیے، اور یہ جو انگلیوں کے جوڑ جہاں ہوتے ہیں نا، یہ سردیوں میں خاص کر خشک ہو جاتے ہیں، تو ان میں پانی اگر آپ تھوڑا ہاتھ ملتے رہیں نا تو پانی جلدی ان میں بیٹھ جائے گا اور نرم کر دے گا جگہ کو، دھونا آسان ہو جائے گا۔ یہ ایڑی کے اوپری حصے میں بھی بعض اوقات معمولی سے پھٹن ہو جاتی ہے تو بھی خشک ہوتی ہے جگہ، پانی بہنا ذرا دشوار ہوتا ہے اس میں۔ شاید آپ کو یہ لگے گا تو بہت دیر لگے گی، تو میں نے تو آپ کو بتانے کے لیے دیر لگائی، ورنہ وہ جلدی ہو جاتی ہے ترکیب۔ اب میں ہاتھ دھو رہا ہوں، 3 بار ہاتھ دھونا سنت ہے، اور چونکہ یہ میں نے 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے، لیکن آپ کو شاید یوں لگا ہوگا 3 بار دھوئے تو نہیں، تو چونکہ میں بہتے نل کے نیچے میں نے ہاتھ دھوئے نا، تو جب کوئی پانی بہہ رہا ہو، چاہے وہ نل سے بہہ رہا ہو، تو اس کے نیچے اتنی دیر ہاتھ اس پانی میں رکھ دینا کہ 3 بار دھونے جتنا اس میں پانی بہہ جائے، تو یہ تسلیس کی سنت ادا ہو جاتی ہے، 3 بار دھونے کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اور ہاتھ دھونے کے بعد اب یہ خلال کرنا بھی سنت ہے انگلیوں کا، ہاتھ کی۔ ہاتھ دھونے کے بعد اب مسواک کی جائے گی۔ مسواک کو پکڑنے کا طریقہ یہ کہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا مسواک کے نچلے حصے پر، اور 3 انگلیاں اوپر رکھنی ہیں، اور مسواک کا ریشہ ایک طرف ہو، دونوں طرف نہیں بنانا، اور چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کی موٹائی کی مسواک ہو، ایک بالش سے بڑی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک بالش سے بڑی ہو تو شیطان اس پر بیٹھتا ہے، ایک بالش سے چھوٹی میں حرج نہیں ہے، مگر اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ سنت کے مطابق پکڑ میں نہ آ سکے۔ مٹھی باندھ کر مسواک نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اور ہر عضو دھوتے وقت درود شریف پڑھنا ہے، اور بہتر یہ کہ ساتھ میں یا قادرو بھی کہہ لیں تو انشاءاللہ کوئی اغوا نہیں کر سکے گا۔ مسواک دھونی ہے، پہلے دانتوں میں اوپر کی طرف سیدھی طرف، پھر اوپر ہی الٹی طرف، پھر نیچے ہی سیدھی طرف، پھر نیچے الٹی طرف، تو اس طرح مانجھ کر یہ ایک بار ہو گئی، اس کو دھو لیجئے، دھونے کے بعد دوبارہ اسی طرح مسواک کیجیے۔ یہ 2 بار ہو چکی ہے، اب تیسری بار کے لیے
اس وقت دھوئی جا رہی ہے. تین بار میں مسواک کر چکا. اب اس کو دھو کر کسی جگہ کھڑی رکھیں. لٹا کر رکھنا نہیں ٹھیک، کہ لٹا کر رکھنے سے عقل میں خرابی ہو جانے کا اندیشہ ہے. یہ میں نے اپنی جیب میں مسواک کو کھڑی کر دی. صاحب یہ کیا عمل فرما رہے ہیں؟ یہ میرے منہ میں مسواک کے ریشے ٹوٹ کر آ گئے تھے، وہ میں نکال رہا تھا. کہ یہ مسواک جو ہے اعلی ادائے سنت ہے، اس کو پھینک دینا ٹھیک نہیں. اس کو جب یہ قابل استعمال نہ رہے تو ادب کی جگہ رکھنا چاہیے، یا ٹھنڈی کر دیں یا دفن کر دیں. تو یہ ریشے بھی چونکہ اعلی ادائے سنت کے ہی اجزاء ہیں، تو کلی میں بہانے کو جی نہیں چاہتا کہ یہ بہنے کے بعد پھر یہ ظاہر ہے کہ ادب کی جگہ تو جانے سے نہیں. ہاں اگر نہر پر یا سمندر پر وضو کر رہے ہو مسواک کے ریشے وہ بہا دیے تو الگ بات ہے. تو اس لیے میں نے ادب کو جیب میں ڈال دیا ریشوں میں. میں نے گھر میں اپنے ایک چھلنی رکھی ہے، وہ مسواک کرنے کے بعد کوشش کرتا ہوں کہ چھلنی میں کلی کر لیتا ہوں، تو ریشے بآسانی وہ چھلنی میں بیٹھ جاتے ہیں. لیکن اس وقت تو میں وضو خانے پر ہوں، چھلنی میرے پاس موجود نہیں، اور ہر ایک چھلنی رکھ نہیں سکتا کہ اس میں ظاہر ہے کہ حرج جیسی بات ہے. تو یہ مسواک کے ریشے اگر نہیں بھی چنے تو کوئی گناہ نہیں ہے، بس یہ ادب کی بات ہے. اور میرے آقا اعلیٰ حضرت جو عاشقوں کے بھی امام ہیں وہ فرماتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی. تو میں نے جو فعل کیا ظاہر ہے وہ شریعت سے نہیں ٹکراتا، بلکہ انشاءاللہ مجھے اس پر ثواب ملے گا کہ میں آقا کی سنت ادا کرنے کے آلے کے اجزاء کا میں نے احترام کیا الحمدللہ. اور جو ایسا نہیں کرتا میں نہ اس کو برا بولتا ہوں نہ غلط بولتا ہوں. اب تین بات کلیاں کرنی ہیں، اور کلیوں میں یہ ذہن میں رہے کہ بعض لوگ جلدی میں تھوڑا سا پانی لیتے ہیں اور پچ کر کے ڈال دیتے ہیں. تو یوں کلی نہیں ہوتی. کلی میں کہ منہ کے تمام کل پرزوں میں، دانت کی تمام کھڑکیوں میں، دانت کے جو دو دانتوں میں سوراخ ہوتے ہیں گیپ جس کو بولتے ہیں، ان سب میں پانی پہنچ جائے. کیا ہی بہتر ہوتا کہ جو عوامی اغلاط ہیں ان کی بھی نشاندہیاں فرما دیتے کہ وہ کس طرح کی کلی عوامی انداز میں کی جاتی ہے جس کا کرنا درست نہیں ہے. عوام کو جو دیکھا ہے میں نے بعض لوگوں کو کہ وہ جب کلی بس تھوڑا سا منہ میں وہ چلو لیتے اور پچ کر کے دوبارہ پھینک دیتے. تو اس طرح تو منہ میں پانی نہیں پہنچے، کیونکہ حلق کی جڑ تک پانی پہنچانا ہے. اور اگر روزہ نہیں ہے تو غرغرہ کرنا بھی سنت ہے. اور اس طرح کلی کرنا وضو میں سنت المؤکدہ ہے، جبکہ غسل میں فرض ہے، ورنہ غسل ہوگا ہی. اور پان کے اجزاء، چھالیا، بوٹی کے ریشے، غذا کے اجزاء، یہ اگر دانتوں میں پھنسے ہوئے تو ان کا نکالنا ضروری ہے، ورنہ وضو کی سنت موقع ادا نہیں ہوگی اور غسل کا فرض ادا نہیں ہوگا. پورا زور لگانا ہے نکالنے کے لیے، تو پورا زور لگا لیا اور اب نکلتا ہی نہیں ریشہ، کسی صورت پہ ایسی جگہ پھنس گیا کہ اب وہ دانت زخمی کرنے کی بہرحال اجازت نہیں ہے، لیکن کوشش کرنی پڑے گی. سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 کے بجائے 10 کلیاں بھی کرنی پڑے.
تو منہ میں پانی لے کر خوب جنبشیں دے، یعنی پانی کو ہلائے تاکہ وہ ریشے اگر ہیں تو ریشے ہوں تو وہ نکل آئے، جبکہ ریشے ہوں، تو نہ ہو تو پھر وہ 3 بار کلی کافی ہے، ورنہ 10 بار بھی 12 بار بھی 25 بار بھی کرنی پڑے گی کلی کہ وہ نکل آئے۔ تو اس لیے پان چھالیاں وغیرہ کھانے میں بڑی آزمائش ہے، امتحان ہے، تو وہی کھائے کہ جو پھر اپنی کلیاں وغیرہ وضو غسل میں بھی احتیاط بجا لا سکے۔ یہ کلیاں کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد یا قادر۔ دیکھو پانی لینے کا طریقہ بھی نوٹ کرتے جائیں کہ پانی گرنا نہیں چاہیے، ایسا نہیں کہ 10 کلیوں کا پانی گر جائے تو پھر ایک کلی بھرے۔ الحمدللہ 3 کلیاں ہو گئی۔ تو کلی بھرتے، یہ چلو بھرتے وقت یہ خیال رکھنا ہے سیدھے ہاتھ سے چلو لینا ہے اور پانی چھلکنا نہیں چاہیے، ورنہ پھر بلا ضرورت چھلکا نل خراب ہے اور خود بخود کھل گیا وہ الگ بات ہے، قصداً ایسا کریں گے تو پھر یہ اسراف ہوگا نا، پانی بیکار ضائع ہوگا۔ اب ناک میں پانی چڑھانا ہے، ناک میں پانی لگانا نہیں ہوتا، بعض لوگ جلدی جلدی یوں ناک میں پانی لگا لیتے ہیں، تو اس طرح ناک میں بھی پانی نرم باسا، نرم ہڈی تک چڑھانا یہ سنت المؤکد ہے وضو میں اور غسل میں فرض۔ تو پانی کو جب تک سونگھیں گے نہیں وہ چڑھے گا نہیں، پانی کو سونگھنا پڑے گا۔ اگر ناک میں پانی چڑھاتے وقت پانی چڑھ گیا اور حلق میں آ گیا اور روزہ بھی یاد تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو چڑھاتے وقت روزے میں خاص کر احتیاط، لیکن وہ نرم ہڈی تک چڑھانا تو ضرور یہ سنت المؤکد ہے، اور روزے غسل میں فرض ہے۔ اگر غسل فرض تھا اور بے احتیاطی کی تو پھر فرض نہیں اترے گا۔ چلو میں پانی اور بھی احتیاط سے لینا ہے، گرنے کی تو بات دوسری، باہر شریعت میں لکھا ہے کہ ناک میں پانی چڑھاتے وقت آدھا چلو کافی ہے۔ تو اب پورا چلو اسراف ہے، ناک میں کھانے چھوٹے سے تو کھانے، اس میں کتنا پانی چڑھائیں گے؟ پورا چلو سمائے گا نہیں، بچ جائے گا، پھر آپ کو پھینکنا پڑے گا۔ تو اس لیے تھوڑا سا پانی لیں، آدھا چلو، کہ وہ دونوں ناک کے نتنوں کو کافی ہو جائے۔ دیکھیے اتنا پانی کافی ہے، تھوڑا سا۔ یا قادر یا قادر صلی اللہ تعالی علیہ۔ اب الٹے ہاتھ سے ناک سلکنا ہے اور پھر چھوٹی انگلی ناک میں دونوں نتنوں میں گھمانی ہے۔ ضرورت ہاتھ دھو لیا، ٹھیک ہے۔ اب منہ دھونا ہے۔ منہ یہ جہاں سے قدرتی طور پر بال جمنے شروع ہوتے ہیں، یہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یہاں آپ اپنی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھیں گے تو یہاں تھوڑا سا وہ ہڈی نظر آئے گی جو تھوڑا سا مطلب میں نے گڑا سا پڑتا ہے، تو یہ ٹھوڑی کے نیچے تک جو ہے نا یہ منہ ہے، یہاں یعنی کہ لمبائی میں، اور چوڑائی میں یہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ سارا منہ ہے۔ یہ منہ دھونے میں یہ حصہ جو ہے
اگر احتیاط نہ کی جائے تو اکثر سوکھا رہ جاتا ہے، اور یہ حصہ دھونا فرض ہے، اس کو کان پٹی کہتے ہیں۔ یہ سوکھا نہیں رہنا چاہیے، اور خالی گیلا ہونا کافی نہیں ہے، ہر جگہ سے 2 قطرے بہنا فرض ہے وضو کا۔ اگر 1 قطرہ بہ گیا تب بھی وضو نہیں ہوگا، تو خالی گیلا ہو گیا تو وضو کیسے ہوگا؟ دھونے کی تعریف یہ بس ذہن نشین کر لیجئے، دھونا جب ہی کہلائے گا کہ 2 قطرے بہ گئے۔ اب 2 کے 10 بھی بہ گئے تو وہ دھونا ہی کہلائے گا، لیکن کم از کم 2 قطرے بہنا ضروری ہے۔ مستحب یہ ہے کہ ایک ہی چلو میں پورا منہ کا جو رقبہ میں نے عرض کیا وہ دھل جائے۔ اگر ایک چلو میں نہیں دھلتا تو زیادہ چلو میں بھی دھونے میں حرج نہیں ہے، مثلا یوں دھویا، پھر بے شک یوں دھویا، پھر یوں دھویا، اس کے بعد تھوڑی کی طرف بھی بے شک پانی ڈال دیں۔ اب اطمینان ہو گیا جب، تو اب یہ ایک بار دھلا، پھر اسی طرح دوسری بار، اسی طرح تیسری بار، تو یہ 3 بار دھلے گا۔ 3 بار دھلنا کہلائے گا۔ بظاہر تو 12 بار ہوا، لیکن یہ 3 بار ہی کہلائے گا، کہ جب تک اطمینان نہیں ہوا تو وہ ایک ہی بار وہ دھلنے میں آئے گا۔ اگر داڑھی گھنی ہے تو اس کی جڑ تک پھر دھلنا ضروری ہے، کھال دھلنا وضو میں فرض نہیں ہے، کھال دھلنا نیچے کی غسل میں فرض ہے۔ اور اگر داڑھی ایسی ہے کہ کہیں سے گھنی ہے تو کہیں سے کچھ کھال نظر آ رہی ہے، کہیں ہلکے سے بال نظر آ رہے ہیں، تو جہاں جہاں ہلکے سے بال ہیں یا کھال نظر آ رہی ہے تو وہ تو کھال تک دھلنا فرض ہے اس کا وضو میں بھی، اور جہاں گھنی ہے وہاں وہی جڑ تک بال دھل جائیں۔ چہرے کی حد میں جتنے بال آئیں گے ان کا دھلنا فرض ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب آپ بعض لوگوں کی داڑھی بہت لمبی ہوتی ہے تو وہ لمبائی والا حصہ جو چہرے کے حصے سے جدا ہے اس کا دھلنا فرض نہیں ہے۔ ہاں غسل میں ان سب کا دھلنا فرض ہے، نوک سے لے کر جڑ تک اور جڑ سے لے کر کھال تک، یعنی کھال بھی پوری اندر سے دھل جائے۔ ہمیں اگر گھنی ہے تو جڑ تک دھلنا فرض ہے وضو میں، اور غسل میں پورے بال جڑ تک اور ساتھ میں اس کی کھال بھی دھلنا نیچے کی فرض ہے۔ اسی طرح مونچھوں کا مسئلہ، اور پلکیں جو ہے وہ جڑ سے لے کر نوک تک پوری دھلیں۔ آنکھوں میں اندر کے حصے میں پانی بہانا نہ وضو میں فرض ہے نہ غسل میں، البتہ آنکھیں اگر آہستہ سے جب بند کرتے ہیں جیسے میں نے بند کی ہے تو اب ایک باریک سی لکیر رہ جاتی ہے، اس کا وضو میں دھلنا فرض ہے۔ اس طرح منہ جو ہم عادتاً بند کرتے ہیں، جیسے اس وقت میں کرتا ہوں بند، بند کرنے کے بعد جو حصہ کھلا رہتا ہے، جیسے میں بند کر کے آپ کو دکھاتا ہوں، یہ جتنا حصہ ظاہر ہے اس کا دھلنا بھی وضو میں فرض ہے۔ اور داڑھی ہو تو خلال کرنا سنت ہے۔ اب میں آپ کو منہ دھو کے دکھاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں بھی دھیان رکھیے گا کہ ہر کام میں کہ پانی بے جا صرف نہ ہو، یعنی اتنا زور سے نل کھولنا کہ وہ دھڑا دھڑ پانی چلو سے نیچے گر رہا ہے اور پھر آپ نے اٹھایا نہیں، اتنا نل کھولے کہ وہ متوسط، نہ بہت زیادہ باریک ہو کہ بھرے ہی نہیں آزاد دھلے ہی نہیں، نہ اتنا زور سے ٹوٹی کھولے کہ پانی دھڑا دھڑ بہتا رہے۔ میرا منہ ایک چلو میں نہیں دھل پایا اور نہیں دھل پاتا، داڑھی میری گھنی ہے،
تو اس لیے میں سائڈوں پر بھی دھوؤں گا. اور جس کی داڑھی نہیں ہے یا خصوصاً اسلامی بہنیں, ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے ایک چلو میں منہ دھونا. تو اس لیے وہ میری نقالی ضروری نہیں کہ میں نے زیادہ چلوؤں میں دھویا تو یہ سمجھے کہ سنت یہی ہے. میرے لیے بہرحال یہ کہ مجھے حاجت ہے کہ میں 4 بار میں ایک بار دھوں, اور آپ ایک بار میں ایک دھو سکتے ہیں تو ایک بار میں دھوئیں کہ مستحب یہی ہے. یہ خلال بھی سنت ہے, داڑھی رکھنے والوں کو یہ سنت بھی نصیب ہو جاتی ہے. آزاد ہونے کے بعد اس کے پانی کے قطرے ٹپکا دینا مستحب ہے. کپڑوں کو بچانا چاہیے جتنا ہو سکے, مستحب یہی ہے کہ کپڑوں پر وضو کا پانی نہ ٹپکے. اب ہاتھ دھونے کی باری ہے. ہاتھ دھونے کا طریقہ یہ ہے, انگلیوں سے شروع کریں اور کونی سمیت, اور افضل ہے کہ آدھے بازو تک دھوئیں. کونی سمیت تو فرض ہے, کونی تک فرض ہے, اور آدھے بازو تک مستحب ہے, اور 3 بار سنت. تو یہ اس طرح دھوئیں گے تو یہ ایک بار ہو گیا. پھر یوں کریں گے تو دوبارہ ہو گیا, مگر یوں نہ کریں کہ ہر بار انگلیوں سے شروع کرنا مستحب ہے. یہ اس طرح یہ ہاتھ پھیرتے جانا بھی مستحب ہے. یہ 2 بار ہو گیا. پھر انگلیوں سے شروع کر کے یہ 3 بار. یہ کب ہے کہ جب پانی رک رک کر مطلب آپ دھو رہے ہیں, اور اگر نل کے نیچے رکھ کر دھو رہے ہیں تو اب اس کی تسلیس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ 3 بار جس طرح میں نے بتایا اس طرح دھوئیں, بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اتنی دیر پانی میں ہاتھ نل کی دھار کے نیچے رکھیں کہ جتنی دیر میں 3 بار دھل جائے. اس کو زیادہ دیر نہیں لگتی 3 بار دھلنے کو. آپ ہاتھ پھیرتے رہیں گے, انشاءاللہ دھل جائے گا. میں آپ کو عملی طریقہ دکھا دیتا ہوں, غور سے دیکھیے. بسم اللہ. انگلیوں سے شروع کروں گا اور اس کو میں انشاءاللہ اس طرح, وہ آپ کو لگے گا کہ میں نے 1 بار دھویا, لیکن وہ 3 بار دھلنے تک انشاءاللہ میں وہ اس کو پانی کے نیچے رکھوں گا. بسم اللہ. الحمدللہ یہ 3 بار آدھے بازو تک دھل گیا. اب الٹا ہاتھ بھی اسی طرح دھونا ہے. یا قادر یا قادر. یہ مستحب ہے کہ اس کے پانی کے قطرے ٹپکا دیے جائیں. کہ بعض لوگ ہاتھ دھونے کے بعد اس طرح چلو میں پانی لے کر پھر اس طرح 3 بار کرتے ہیں, ہاتھ دھونے کے بعد کرتے ہیں. یہ طریقہ بالکل غلط ہے, اس کا کوئی سنت سے تعلق نہیں. ہاتھ دھونے کے بعد کرنا, اور پانی بھی اس سے اسراف ہی ہوگا. ہاتھ تو دھل ہی, اب اس کے معنی کچھ بھی نہیں ہے. اب اگر ہاتھ سوکھ گئے تو تھوڑا سا پانی لے کر ہاتھوں کو تر کر لیجیے, اور مسح کرنا ہے. مسح کا طریقہ سن لیجیے کہ اگر یوں مسح کیا جب بھی ہو جائے گا, کہ احناف کے نزدیک 4تھائی سر کا مسح فرض ہے, اور مسح اس کو کہتے ہیں کہ پانی کی تری اس جگہ پہنچ جائے جس جگہ کو مسح کرنا ہے. مسح کرنے کی جگہ کو پانی کی تری پہنچ جائے, یا دھلنے کی ضرورت نہیں, صرف تری پہنچانی ہے. اور پورے سر کا مسح جو ہے وہ سنت ہے, یہ ہو گیا. لیکن اس طرح آپ کریں گے نا جب, تو یہ انگلیاں انگوٹھے یہ بھی بالوں کو لگ جائیں گے. اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ 1 بار کا تر کیا ہوا ہاتھ یا جو جگہ 1 بار جو تر کیے, اور وہ ایک ہی بار مسح میں کام آئیں گے. دوبارہ
دوسری جگہ اس سے مسح نہیں ہو سکتا۔ اب مثال کے طور پر آپ نے سر کا مسح کیا اور اس کے بعد کہیں پٹی بندھی ہوئی ہے تو پٹی پر آپ نے مسح کیا تو اب مسح نہیں ہوگا، بھلے پانی کی تری ہے لیکن چونکہ ایک بار اس جگہ سے آپ مسح کر چکے، دوبارہ مسح کے لیے وہ کارآمد نہیں، تو دوبارہ اس کو ترک کرنا پڑے گا۔ تو مستحب اس کا طریقہ جو ہے نا مسح کا، وہ کر کے دکھاتا ہوں میں۔ تو اس طرح آپ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھا بالوں کو لگے گا نہیں، تو کانوں کا مسح بھی آپ بآسانی کر سکیں گے اسی پانی سے، ورنہ اگر یوں پورا جیسے میں نے کر کے بتایا کریں گے تو دوبارہ انگلی اور انگوٹھا ترک کرنا پڑے گا اگر بالوں کو لگ گیا ہے تو پھر کان کا مسح آپ کریں گے، ورنہ کان کی سنت رہ جائے گی۔ تو مستحب میں ثواب بھی زیادہ ہے، لیکن یہ بتا دوں کہ اگر آپ نے مستحب طریقہ اپنایا ہوا نہیں تو ایک بار سن لینے سے یا دیکھ لینے سے آپ کے عمل میں آ جانا ضروری نہیں، اس کو آپ کو کم از کم 12 بار غور سے دیکھنا ہے، سارے وضو کے طریقے میں، خصوصاً مسح کو، اور پھر بہتر یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی عیسائی بھائی ہو عیسائی بہن ہو، آپ ایک دوسرے کو دکھا کر اس کی مشق کریں، بار بار یہ ایک دوسرے کو کر کے دکھائیں کہ دیکھو میں صحیح کر رہا ہوں کری، تو اس طرح آپ سیکھیں گے، ورنہ صرف دیکھنے سننے سے بہت مشکل ہے کہ یہ عمل ہو۔ اس میں جذبہ چاہیے، بس جذبہ ہوگا انشاءاللہ سیکھ جائیں گے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم چاند پر پہنچ گئے تو ہم کو وضو کرنا ہی نہیں آتا، تو وضو کرنا کوئی دشوار نہیں ہے، انشاءاللہ آپ سیکھ لیں گے۔ تو مسح کرنے کا طریقہ دیکھیں، اب میں مسح کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو پانی میرے ہاتھ سوکھ گئے تو پانی سے دوبارہ تر کروں گا ان کو۔ اس میں ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ کو تر کرنا ہے۔ تو حسب ضرورت میں نے پانی لے لیا ہے، آدھا چلو کافی ہے، یہ تر ہو گئے، ہتھیلیاں تو تر کرنی تھی، ہاں تھوڑی پشت بھی تر کر لی میں نے، کیونکہ اس کی پشت سے مجھے گردن کی پشت کا بھی مسح کرنا تھا، تو یہ الحمدللہ تر ہو گئے۔ اب دیکھیں یہ تین انگلی یہ اس طرح آپ نے رکھنا ہے، شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی کیفیت دیکھ لیں، 3 انگلیوں کو میں نے ملا کر رکھا ہے۔ اب ان 3 انگلیوں کو جہاں سے بال جمنے شروع ہوئے پیشانی کے پاس سے آپ اس طرح رکھیں کہ ہتھیلی کے حصے تک یہ سر سے لگ جائے، اس طرح۔ اور یہ بیچ کی انگلی جو ہے یہ دیکھو ملی ہوئی ہے، یہ الگ نہیں ہونی چاہیے سارے سفر میں آپ کے مسح کے۔ اب یہ میں نے یہ آخر تک انگلیاں ملی ہوئی رکھنی ہے جتنی مل سکتی ہیں، کم از کم ایک انگلی تو ملی ہوئی رہے۔ اب یہ پہنچ گئی آخری بالوں کے حصے تک۔ اب آپ نے پلٹنا ہے، یہ بھی بیچ کے سر کا مسا ہوا ہے، ابھی جوانب یعنی سائڈیں باقی ہیں۔ اب ہتھیلیوں کی باری ہے، انگلیوں کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، اور شہادت کی انگلی اور انگوٹھا شروع میں بھی نہیں لگے تھے بالوں پر اور اب بھی نہیں لگیں گے، تو اب یہ اس طرح آپ نے پلٹنا ہے ہتھیلیوں کے ذریعے۔ اب یہ جو انگلیاں تھی 3 جو لگائی تھی وہ نہیں لگیں گی، صرف ہتھیلیاں، اور اس طرح آپ جمپ دے کر نہیں لائیں گے، بعض لوگ جمپ دے کر لاتے ہیں تو بال وہ مسے سے محروم رہ جائیں گے۔ یہ اس طرح بالکل ہر وقت ہتھیلیاں جو ہیں آخر تک سر سے لگی رہیں گی، اس طرح یہ آخر تک لے آیا۔ اب یہ ہو گیا سر کا مسا۔ اب شہادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصے کا مسا کریں گے، اور انگوٹھے سے کان کے باہری حصے کا مسا کرنا ہے۔ اس کا طریقہ دیکھ لیجیے، شہادت کی انگلی سے اس طرح کان کے آپ سوراخ پر رکھیے اور اس کو گھماتے ہوئے کانوں کے جو بھی وہ کھانچے اور نشیب و فراز ہیں ان پر آپ ان کو پھرا دیجیے۔ یہ کان کے اندرونی سطح کا ہو گیا۔ اب انگوٹھے سے کان کی باہری سطح کا مسح، یہ الحمدللہ دونوں کانوں کے مسے ہو گئے۔ اب آپ کو
انگلیوں کی پشت سے گردن کی پشت کا مسح کرنا ہے. پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف. یہ گردن کی پشت کا بھی گویا مسح ہو گیا. اچھا اب بعض لوگ جو ہے وہ گلے کا مسح کرتے ہیں تو یہ سنت نہیں ہے. پاپا یہ ارشاد فرمائیے کہ جس طرح آپ نے مسح کا طریقہ ابھی بتایا ہے عام لوگ تو اس طرح کرتے نظر نہیں آتے. دراصل علم دین سے دوری اور اچھی صحبتوں سے دوری ہے. مطالعہ کرنے کا ذہن نہیں, ورنہ کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے. عوام تو بس بیچارے عام طور پہ مسح اس طرح کرتے دیکھے جاتے ہیں. میں آپ کو وہ غلط طریقہ جو ہے وہ بتاتا ہوں جس طرح کرتے ہیں. وہ ہاتھوں میں پانی, ہاتھ باقاعدہ دھوتے ہیں, ہاتھ جیسے پانی لیں گے ہاتھ میں, اور اب وہ پھر وہ پتہ نہیں انگوٹھے چونڈے کا یہاں کوئی سلسلہ ہے, کیسے وجہ نہیں پتا, تو یہ کیسے چل گیا. تو ہاتھ میں پانی لیا پھر یوں کریں گے. عوام یوں کرتے ہیں. یہ بالکل یعنی کہ غیر سنت کے مطابق نہیں. تو میں نے جو عرض کیا وہ سنت بھی ہے اس میں اور مستحب بھی اس میں آ گئے. الحمدللہ, اللہ قبول فرمائے اور اللہ توفیق دے, اخلاص بخشے. اب پاؤں دھونے کی باری. پہلے سیدھا پاؤں دھونا سنت, پھر الٹا, اور اس کا بھی ہاتھ کے انداز پر طریقہ ہے. جس طرح ہاتھ کو انگلیوں سے شروع کیا تھا اس کو بھی انگلیوں سے شروع کریں گے, اور انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنے تک ایک بار دھوئیں گے, پھر دوبارہ انگلیوں سے شروع کریں گے. یوں نہیں لائیں گے ورنہ یہ 2 بار ہو جائے گا, اور یوں اگر یوں دھوئیں گے تو 5 بار ہو جائے گا. 3 بار جس کو سمجھتے ہیں لوگ وہ 5 بار ہوتا ہے. تو انگلیوں سے شروع کیا تو پھر انگلیوں پر آئیں گے, یہ دھو لیا, پھر انگلیوں پر آئیں گے, اس طرح لے جائیں گے. اب چونکہ نل کی دھار تو بہتا پانی ہے تو اس لیے اس میں اتنی دیر پاؤں رکھ دینا کہ 3 بار دھلنے جتنا وقت بہتے پانی میں پاؤں کو چھوڑ دینا. یہ اس سے سنت تسلیس کی ادا ہو جائے گی, فرض بھی ادا ہو جائے گا, 3 بار دھونے کی سنت بھی ادا ہو جائے گی. تو اب یہ نل ہے تو اس میں میں آپ کو 3 بار کی سنت کی تسلیس ادا کر کے بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں 3 بار ہو جائے گا. اتنی دیر میں یہ میرا پاؤں دھلے گا. بظاہر آپ کو 1 بار دھلنا نظر آئے گا لیکن در حقیقت وہ 3 بار ہوا. اور آدھی پنڈلی تک دھونا جو ہے یہ مستحب ہے, تو میں آدھی پنڈلی تک لے جاتا ہوں. الحمدللہ یہ 3 بار ہو گیا. اور خلال کرنا سنت ہے. چھوٹی انگلی سے, پاؤں کی چھوٹی انگلی سے سیدھے, الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے خلال شروع کرنا ہے. یہ خلال بھی ہو گیا. اب اسی طرح الٹا پاؤں دھونا ہے لیکن خلال میں انگوٹھے سے شروع کریں گے انشاءاللہ پاؤں دھونے کے بعد, مگر نل بند ہونا چاہیے خلال کرتے ہوئے. دیکھو یہ انگلیوں کے تلوے جو ہے نا, اس کے انگلیوں کے جوڑ, اس کو پورے وغیرہ بولتے ہیں, اس کی دھاریاں سردیوں میں زیادہ تر سوکھی رہنے کا امکان رہتا ہے. اس لیے دھاریوں میں پانی بہت احتیاط سے بہانا ہوگا. یہ انگلیوں کو بھی کشادہ کر کے ان کے بیچ میں پانی ڈالنا ہوگا. سردی میں بھی گرمی میں بھی فرض ہے دھونا ان حصوں کا بھی. یہ بھی آدھی پنڈلی تک دھل گیا. 3 بار الحمدللہ. اب اس کا بھی خلال یہاں, اب الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کریں گے, الٹے ہی ہاتھ کی چھوٹی انگلی.
الحمدللہ دونوں پاؤں دھل گئے. اب آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھیں گے، اور جو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سورہ قدر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر وضو کے بعد پڑھنے سے انشاءاللہ کبھی اندھا نہیں ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. یہ دعائیں بھی پڑھی جاتی ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. مزید اعلیٰ حضرت نے بڑھایا اس میں وجعلنا من عبادک الصالحین. ایک دعا یہ بھی پڑھی جاتی ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی محمد. اب وضو کر لیا، ظاہری اعضاء دھل گئے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ باطنی وضو بھی کیجیے. باطنی وضو یہ کہ گناہ سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کریں. یعنی یہ نہ ہو کہ گھر کے باہر سے تو رنگ روغن کر دیا اور اندر گند کچرا بھرا ہوا ہے. تو ظاہری وضو کی مثال امام غزالی نے یہی دی کہ ظاہری طور پر اعضاء دھل گئے اور اندر وہی وہ باطن میں گناہوں کا میل بھرا چھوڑ دیا. تو توبہ استغفار کے ذریعے باطنی وضو بھی کیجیے. یعنی کیا باطنی وضو سے باپا کیا مراد ہے؟ سننے اور سمجھنے دیکھنے والوں کے لیے کچھ آپ ارشاد فرمائیے. حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ پانی سے ظاہری اعضاء دھو کر ظاہری اعضاء کا وضو تو کر لیا مگر باطنی وضو بھی کرے. اور باطنی وضو گناہوں کی آلودگی سے خود کو پاک کرنا ہے. اور اس کی مثال یہ دی کہ جیسے عمارت ہے اور باہر تو اس کے رنگ روغن کر دیا اور اندر میں اس کے وہی گندگی کے ڈھیر تک چھوڑے. جیسے کہ کوئی بادشاہ آنے والا ہو آپ کے گھر پر اور آپ اپنی عمارت کو باہر سے تو چمکا دیں گے، روشنی کر دیں گے، رنگ کر دیں گے، چونا کر دیں گے، مگر جب اندر کچھ صفائی نہیں کریں گے تو بادشاہ اندر آئے گا. اندر کچروں کا ڈھیر دیکھ کر تو گھر کو بے ترتیب دیکھ کر تو بادشاہ خوش ہوگا یا ناراض؟ ظاہر ہے بادشاہ خوش نہیں ہوگا. تو اسی طرح آپ کے ظاہری اعضاء دھل گئے اور اندر وہی گناہوں کا میل کچیل بھرا پڑا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کیسے راضی ہوگا؟ تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن بھی اجلا کریں. تو باطن کو اجلا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کریں وضو کرنے کے بعد. تو میں باطنی وضو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ اس کو سن لیجئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ میں اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں، میرے گناہ معاف فرما دے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہوں. پروردگار مجھے اپنے عہد پر استقامت نصیب فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک طرح سے یہ باطنی وضو ہے. اب جن الفاظ میں بھی آپ نے کریں توبہ کریں گے. توبہ میں یہ شرط ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا بھی عہد ہو، ورنہ وہ توبہ ہی نہیں. جبکہ یہ ذہن ہو کہ میں آئندہ بھی گناہ کروں گا تو یہ توبہ نہیں ہے. دیکھا گیا کہ وضو کے لیے بعض لوگ آتے ہیں
وضو خانے پر آتے ہی پہلے نل کھول دیتے ہیں. اب وہ پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے, ضائع ہو رہا ہوتا ہے پانی, اور اب اطمینان سے وہ اس طرح آستین چڑھاتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ پانی کا اسراف ہے. آستین پہلے چڑھا لی جائے اور اس کے بعد حسب ضرورت نل کھولے جائیں, اور جب ضرورت نہ ہو تو بند کر دیا جائے. جیسے کہ ایک ہاتھ نل کے دستے پر رکھیے, کلی کے لیے پانی لیا, نل بند کر دیا, پھر پانی لیا, نل بند کر دیا. اسی طرح ناک میں چڑھانے کے لیے پانی لیا, پھر فوراً نل بند کر دیا. اسی طرح مسح کرتے وقت بھی پانی سے جب ہاتھ تر ہیں آپ کے تر کر لیے تو اب نل کھلا رکھنے کی ضرورت نہیں نا, اسراف ہوگا, تو نل کو بند کر لیجئے. ایسا بھی نہیں کہ ادھورا نل بند کیا کہ وہ دھار کو باریک کر دیا آپ نے, نہیں, اچھی طرح پورا نل بند کیجیے کہ ایک قطرہ بھی نہ ٹپکے, اور پھر ٹھیک ہے مسح اطمینان سے کیجیے. اس طرح کلیاں کرتے ہوئے جب بھی نل بند کرے تو اطمینان سے پورا بند کیا کرے. لیکن یہ وائشر والے نلوں میں یہ ذرا احتیاط فرمائیں کہ جو گول گھومنے والے جس کے دستے ہوتے ہیں اس میں, بلکہ ہر طرح کے نل میں اگر غیر ضروری زور لگاتے ہیں تو بعض اوقات وائشر کمزور ہونے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے یہ نل جو ہیں یہ قوت سے نہیں, یوں کہیے کہ اس کو بل سے نہیں, یہ کل سے بند ہوتے ہیں. یہ اردو ہی کے الفاظ میں نے بولے, لیکن اس کی میں وضاحت کر دوں. میں سمجھو کہ یہ نل جو ہے نا یہ طاقت سے نہیں عقل سے بند ہوتے ہیں. بعض اوقات بیچارے بہت زور لگاتے رہتے ہیں صحیح بھائی, اور وہ نل کی دھار جو بند ہو نہیں پاتی. تو اس کا طریقہ یہ کہ وہ تھوڑا سا کھولنے کے بعد وہ ہینڈل کو تھوڑا آہستہ آہستہ گھمائیں گے اور پھر بند کریں گے تو یہ دھار رک جائے گی, بند ہو جائے گا نل اچھی طرح. یہ حکمت کی بات میں نے آپ سے عرض کی. اور اتنا زور نہ لگائے کہ وہ وائشر ٹوٹ گیا. اگر وائشر ٹوٹ جائے گا نا پھر تو نل بند نہیں ہوگا اور دھڑا دھڑ پانی بہنا شروع ہوگا. وضو خانوں پر مسجدوں کے آپ نے باہر یہ تماشا دیکھا ہوگا کہ وہ نل کھل جاتا ہے اور نل کھولنے والا ایک دم گھبرا جاتا ہے کہ اب یہ پانی تو رکنے کا نام نہیں لے رہا, تو وہ غالباً اس کا وائشر ٹوٹ چکا. یا تو اس کی بے احتیاطی سے یا کسی کی بے احتیاطی سے یہ ٹوٹ چکا تھا اور اس نے جوں اٹکا کے وہ ترکیب بنا کے وہ ادھر سے چلا گیا اور آپ نے کھولا اور نل گلے پڑ گیا. ایسا بھی ہوتا ہے. وضو خانوں پر اس طرح کے سوالات, لوگوں کی باتیں سنی ہیں کہ وضو جوانوں کی طرح کرو اور نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو, اور جو انداز آپ فرما رہے ہیں تو اس انداز سے اتنے اطمینان کے ساتھ وضو کرنے میں کہ وضو خانے پر جو لوگ جمع ہیں, کہ عموماً ہمارے یہاں جماعتوں کے عین وقت پر وضو خانوں پر رش بڑھ جاتا ہے, تو ایسے موقع پر جو انداز آپ نے ارشاد فرمایا تو کیا وہاں کھڑے حضرات شور و غل کر کے مسجد کا تقدس پامال نہیں کریں گے؟ دیکھیں, میں نے جو وضو کو دیر لگائی نا وہ تو ایک تربیت کا سلسلہ تھا. البتہ اطمینان سے وضو کرنا مستحب ہے. اور وضو خانے بنانے کا رواج تو اب یہ چلا ہے, پہلے مسجدوں میں وضو خانے نہیں ہوتے, حتیٰ کہ حرمین طیبین کی مسجدین کریمین میں اب بھی وضو خانے نہیں ہیں. حالانکہ کتنی توسیع ہو گئی پھر بھی نہیں, نہ پہلے تھے نہ اب. وضو خانوں کی تو الگ عمارتیں دور بنی ہوئی, فاصلوں پر ہے تھوڑے تھوڑے. تو جہاں نمازوں کے مخصوص فضائل میں نے پڑھے ہیں تو عام طور پہ ان میں یہ فضائل بھی میں نے پڑھے, جو غور بھی کیا ہے کہ اس میں یہ ہوتا کہ جو گھر سے وضو کر کے چلا اور اچھی طرح وضو کر کے چلا, تو یہ کہ وضو پہلے لوگ گھر سے کرتے تھے, مسجدوں میں وضو خانے نہیں ہوتے تھے. نہ یہ پہلے اس طرح وہ نل اور پائپ سسٹم ہوتا تھا, نہ سیوریج کا سلسلہ, گٹروں کا سلسلہ تھا. پہلے انداز دوسرا تھا. پہلے لوگ برتنوں سے وضو کرتے تھے اور لوٹے سے وضو کرتے تھے.
جن کو لوٹے کی عادت ہوتی ہے ان کو شاید نلوں سے سہولت بھی نہیں رہتی. میں نے مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت بہت پائی ہے. میں نے 10 بار کہوں تو 20 بار ان کو گھر میں وضو کرتے دیکھا ہے. گھر میں کبھی بھی انہوں نے نل پر وضو کرتا میں نے انہیں نہیں دیکھا. یہ لوٹا لاتے تھے اور لوٹا بھر کے اور کونے میں بیٹھ کر انہیں خاص جگہ پر میں دیکھا کہ وہ سائڈ پہ بیٹھ کر آپ وضو فرماتے تھے لوٹے سے, نل سے. تو لوٹے سے وضو میں پانی کم خرچ ہوتا ہے اور نل سے پانی بہت خرچ ہو جاتا ہے. اب وہ عادی تھے, وہ اپنے اطمینان سے کر لیتے تھے, حالانکہ ان کے گھر میں نل تھا, سب کچھ تھا. تو اب یہ کہ لوگوں کا شور مچانا وہ بھی ظاہر ہے کہ ہے تو بیجا, دور ایسا نازک ہے تو معلومات لوگوں کو ہے نہیں, ورنہ جلدی آنا چاہیے, اطمینان سے وضو کر کے پہلی صف کا رخ کرنا چاہیے. اب عوام اصل اس لیے بھی شاید جلدی بچاتی ہے کہ عام طور پر لوگوں کو وضو کرنا ہی نہیں آتا. وضو آپ چیک کر لیں تو شاید 1% کو بھی صحیح وضو کرنا آتا ہو تو بڑی بات ہے فی زمانہ. اتنی اس معاملے میں غفلت کا دور ہے, کئی جگہ سوکھی رہ جاتی ہے, تو پانی بے تحاشا بہایا جاتا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو جو مسلمان وابستہ ہوتے جائیں گے, مدنی قافلوں کے مسافر بنتے جائیں گے, تو انشاءاللہ عز و جل وضو میں, نمازوں میں اور دیگر عبادتوں میں جو اغلاط ہیں, جو کوتاہیاں ہیں, وہ بھی انشاءاللہ دور ہوتی چلی جائیں گی. یا جہاں بھی اچھی صحبتیں ملیں گی, علماء کی صحبتیں ملیں گی, تو انشاءاللہ یہ غلطیاں جو ہے وہ دور ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. پیارے باپا جان, آپ نے وضو کا طریقہ بتانے کے دوران ایک لفظ مستحب کا بھی استعمال فرمایا ہے. فرض, واجب, سنت وغیرہ تو سنا ہے, اس لفظ مستحب سے کیا مراد ہوتا ہے اور اس کی کیا برکتیں ہیں, برائے کرم یہ بھی ارشاد فرما دیجیے. مستحب ایک بہت وسیع معنی میں ہوتا ہے, اور لاکھوں لاکھ مستحبات ہوتے ہیں. اور مستحب امر جو ہوتا ہے نا, یہ اگر آدمی بجا لائے تو ثواب کا حقدار بنتا ہے, اور اگر اس کو جان بوجھ کر بھی چھوڑ دے تو بالکل بھی گناہگار نہیں, اس پر کسی قسم کی کراہت بھی نہیں. اب جیسے میں نے وضو کے کئی مستحبات آپ کی خدمت میں بیان کیے, تو اگر کوئی اس کو نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں اس کو. اب مثال کے طور پہ وضو کے دوران درود شریف پڑھا, وہ آزاد ہوتے وقت, درود شریف کی فضیلت کون مسلمان نہیں جانتا ہو, اتنا ثواب کا کام. تو اگر وہاں وضو میں نہیں پڑھا تو گناہ گار نہیں, تو ایک ثواب اس کو نہیں ملے گا, کرات بھی نہیں ہے, کوئی جاتی اس کے وضو میں خرابی بھی ہم نہیں کہیں گے, ثواب سے وہ ثواب اس کو نہیں ملے گا. نے وضو کا طریقہ ارشاد فرمایا, یہ بھی بتائیے کہ کیا اسلامی بہنوں کے وضو کا طریقہ اس سے علیحدہ ہے؟ جی نہیں, اسلامی بہنوں کا بھی تقریباً یہی طریقہ ہے. اب اسلامی بھائیوں کے لیے جیسے مسواک کرنا سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تو اسلامی بہنوں کے لیے مسواک کرنا سنت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی. باقی تقریباً وہی مسائل ہے وضو میں. جی ہاں, چوڑیاں ہیں تو چوڑیوں کو ہلا کر, انگوٹھیوں کو ہلا کر ان کے نیچے پانی بہانا ہے. اگر پانی نہیں بہتا ان کے نیچے تب تو ہلانا فرض ہے اس کو, انہیں کہ ہٹا کر پانی بہائے اس کے نیچے. اور اگر پانی بہ جاتا ہے تو اب مستحب ہے کہ ان کو ہلا کر پانی, انہیں ان کو ہلائے اور پانی بہ جائے. ٹھیک ہے. اس طرح ناک میں اگر وہ کچھ پہنا ہوا ہے, کان میں پہنا ہوا ہے, غسل میں کان دھونا فرض ہے, وضو میں دھونا فرض نہیں ہے کان. تو اب کان میں یا ناک میں کچھ پہنا ہوا ہے تو سوراخ اس کو بھی نکال دیں. اگر پانی اس کے نیچے نہیں بہتا اس کو نکال دیں اور پانی بہائے. کان اور ناک کے سوراخ میں
جو آر پار سوراخ کیا جاتا ہے یہ زیور پہننے کے لیے، اس میں بھی وضو میں پانی پہنچا ہے، البتہ غسل میں ان میں پانی پہنچانا فرض ہوگا، اور کان میں پہنچانے کی وضو میں ضرورت ہی نہیں ہے، وضو میں کان دھونا ہی نہیں ہے، غسل میں البتہ اس سوراخ میں پانی پہنچانا فرض ہے، جبکہ سوراخ کھل سکتا ہے، وہ سوراخ بالکل بند ہو گیا اور گوشت اگ گیا ہے تو پانی نہیں جاتا تو کوئی حرج نہیں، یہ نہیں کہ اس میں زبردستی سوئی گھونپ کر وہ زخمی کر کے کوئی پانی ڈالے۔